بڑا شوق ہے، بڑا ذوق ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ممبئی کی سرزمین پر خاص طور پر مسجدوں میں جو نوجوانوں کی تعداد نظر آتی ہے، اتنی تعداد شاید کسی علاقے میں نظر آتی ہے. لیکن دونوں پہلو سے دیکھیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خرافات کے اندر بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور راتوں کو اپنی آنکھوں کو گندی بھی کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کا کیا ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کی. اب یہ نماز ضائع کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز کے حوالے سے ان کے اندر کوئی چستی نہیں ہے. نماز ضائع کرنے کے بارے میں فرمایا گیا. اس سے مراد قضا کرنا بھی ہے، چھوڑ دینا بھی ہے. اور اس سے مراد مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھنا. جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ممبئی کے اندر کہ مغرب کا وقت قریب قریب ہوتا ہے تو عصر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ظہر کا وقت آخر میں ہوتا ہے، عصر کے قریب قریب ہوتا ہے تو ظہر پڑھتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عصر کی اذان ہو جاتی ہے. اور بعض حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن وہ کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی انگلیاں صحیح طور پر سجدے میں لگتی ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح طور پر ہوتا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بس ایک معاذ اللہ بوجھ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی بوجھ سمجھتا ہو، بس ایک ذمہ داری یا جلدی سے ادا کر لو بس. تو جب اس قسم کی نماز ہوتی ہے نا، تو اس نماز سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں. اور ایسی نماز جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہو، یا وہ شخص جو نماز قضا کرتا ہو، یا وہ شخص جو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی سے ملے گا، جنگل میں جا گرے گا. یہ غی کیا ہے؟ چونکہ اب تو مسلمان کی پوزیشن ایسی ہو چکی کہ بڑا بے باک ہو گیا، اس کو قیامت کی عذاب سے ڈراؤ، مولانا دیکھا جائے گا، معاذ اللہ. قبر کے عذاب سے ڈراؤ، مولانا ٹھیک ہے بس اللہ معاف کرنے والا ہے. اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی بے باکی ہو گئی کہ سب سے زیادہ اگر مسلمان کسی سے بے خوف ہے تو وہ اللہ سے بے خوف ہے. اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تھے تو تیروں کی بوچھار ہوتی تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز سے ان کی زندگی میں وہ ترقی اور وہ انقلاب پیدا ہوتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. اور آج نہ نماز قضا کرنا انسان گناہ سمجھتا ہے، نہ نماز چھوڑنے کے بعد اسے کوئی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. نہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ بعض ماؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اور رات کو 2 بجے 3 بجے بھٹک کر کے بچہ آیا تو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. اگر باپ نے کہتے نماز کے لیے اٹھاؤ، میرا لال بہت تھک کر آیا، اس کی نیند خراب ہو جائے. ترک صلاۃ کو کوئی معمولی گناہ سمجھ نہیں رہا. آج نماز کو ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ غی کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ جہنم اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک کنکر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو تہ میں جانے کے لیے 70,000 سال لگتے ہیں. اتنا گہرا ہے جہنم. اور اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام غی ہے. یہ میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک ایک حرف پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان. اور اگر قرآن کے ایک نقطے پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے تو گیا کام سے. ہم سب قرآن کے ماننے والے. اس قرآن نے یہ کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ غی کیا ہے؟ یہ جہنم کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے. کیا ہے اس کنویں کے اندر؟ اس کنویں میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ رکھا ہوا ہے. اور وہاں پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز کو قضا کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے.
یہاں کوڑا کرکٹ اگر موجود ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، کچھ مری ہوئی چیز یا کچھ گندگی بدبو آ رہی ہو، فوراً فون کرتے ہیں میونسپلٹی والے کو، بھائی آ کے اٹھا کے جا، بیمار پڑ جائیں گے لوگ۔ تو جہاں جہنمیوں کا پیپ رکھا جاتا ہو اور وہاں جہاں خون رکھا جاتا ہو، وہاں کی بدبو کتنی خطرناک ہوگی۔ اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کرتا ہے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی تھی وہ نماز۔ صحابہ جب کسی کو دیکھتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے، اس سے نہیں پڑھتا، یہ آئیڈینٹی تھی۔ میں تھوڑی تلخ بات کرنے جا رہا ہوں، الحمدللہ پکا سنی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میری تو تمنا ہے کہ مروں تو کوئی وہاں بھی جنازے کو کاندھا بھی نہ دے، الحمدللہ۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں کبھی جلوس میں، کبھی عرس کی تقاریب کے اندر نمازوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اب تو کافی چینجز آ رہی ہیں۔ میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آستانے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز تم نے ادا کی تھی کہ نہیں۔ نماز پڑھو، پھر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو وقت پر، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ لیکن بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو معلوم؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی، توجہ چاہوں گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ مرنے والے کو آب زمزم جو ہے وہ ایک چمچ سے پلاتے ہیں، یہ تھوڑا سا اتر جائے، لیکن بے نمازی کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں۔ نماز چھوڑنا کوئی ہلکا کام ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ بے نمازی۔ تو نماز ضائع نہ کرو۔ 3 چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو۔ نمبر 1، نماز کا وقت آ جائے ادا کرنے میں جلدی کرو، اب اس میں تاخیر مت کرو، جلدی سے نماز پڑھ لو۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے نکلا نا، تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جلدی سے ظہر کا وقت آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں۔ سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ نماز کی فکر کرو۔ اور وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جو نماز میں کپڑے، داڑھی، کھجلی، یہ سب ساری چیزیں جو کرتے رہتے، توجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی کر رہے ہیں، تو جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے سے پکارتی ہے، کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جسے تو دیکھ رہا؟ نماز پڑھو یکسوئی کے ساتھ پڑھو، جب وضو کرو اچھی طریقے سے وضو کرو، کہیں پانی جو ہے وہ بہنے سے رہ نہ جائے۔ چھوٹی فضیلت ہے وضو کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے وضو کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا۔ جب آ ہی گئے ہیں مسجد میں، نماز کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو پھر اچھی طریقے سے پڑھو۔ اب کیسے پڑھو؟ نماز پرفیکٹ کیسے ہوگی؟ کوئی تصور تو ہو ذہن کے اندر کہ اس تصور کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز اچھی طریقے سے۔ میرا اکثر جو ہے وہ سیلنگ سے جانا رہتا ہے، تو ڈرائیور جو ہے ٹیکسی ڈرائیور وہاں گاڑی سلو کر دیتا ہے، حضرت یہاں پر 60 کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے ورنہ ابھی کیمرے میں آ جائیں گے کہ میرا دیکھ رہا ہے اسپیڈ سلو، تصور ذہن کے اندر آیا۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کریں؟ تو بس اس حدیث کو ذہن میں محفوظ کر لو، پھر نماز پڑھو، نماز کی لذت محسوس ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔
اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، قرآن مقدس کا نزول اسی لیے ہوا تاکہ انسان کو دونوں جہاں میں کامیابی کا طریقہ بتایا جائے۔ اللہ کی یہ کتاب صرف زمین کے اوپر کی کامیابی کا طریقہ یا دستور نہیں عطا فرماتی، بلکہ اللہ کی یہ کتاب زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور میدان محشر ہر جگہ پر یہ کتاب کامیابی کے حوالے سے اصول اور ضوابط عطا کرتی ہے۔ لفظ فلاح کو اگر دیکھیں تو عربی ادب میں اس سے جامع کوئی لفظ دوسرا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اتنا عظیم لفظ ہے یہ کہ اس لفظ کی جامعیت کا عالم، اللہ اکبر، اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اذان کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا گیا ان میں تکبیر بھی ہے، شہادت بھی ہے، لیکن بندوں کو جس طرف بلانے کی بات مؤذن کرتا ہے وہ کس طرف بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ گے تو صرف آپ کو دنیا کی کامیابی ملے گی، نہیں، دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، دونوں جہاں کی مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان یہ کامیابی کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ دونوں جہاں میں کامیابی چاہیے تو پہلی شرط ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ اب میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو یہ مختصر سا وقت اس کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اب ایمان آپ سے میں پوچھوں کہ آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے ہاں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہیں، میں بھی کہوں گا ہاں، تو ہم سب تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیروں تلے روندے جانے والی کوئی قوم ہو تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پیروں پہ آنے والی اور ٹھوکروں میں آنے والی اگر کوئی قوم آج کے دور میں ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پستی کی طرف جانے والی اگر کوئی قوم نظر آئے گی تو مسلمان ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تو اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کریں کہ جو ایمان قرآن چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب آئیے، قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ یہ وجلت کے معنی جو ہوتا ہے لرزنا، کانپنا، اس کو مفسرین اور صوفیہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرنٹ لگتا ہے اور بندہ ہل جاتا ہے، بس اسی طریقے سے جب کسی مومن کے سامنے اللہ کہا جائے تو اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اب تلاش کر لیجئے ایسے مومن کہاں ملیں گے آپ کو۔ اسی لیے لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے بعد بھی وہ ایمان اور وہ ایمانی اوصاف جو ایک مومن میں ہونے چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جھاگ کی طرح ہیں کہ ہماری نہ کوئی قیمت ہے، نہ ہمارا کوئی روب ہے، نہ ہمارا کوئی دبدبہ ہے۔ اور جن کے پاس ایسا ایمان تھا کہ ان کے سامنے اللہ کہا جائے تو دل لرزنے لگ جائے، تو وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سن کر کے ان کا ایمان
بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں قرآن سن کر کے مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کب ختم کریں اور کب ہماری جان چھوٹے۔ ہے کسی میں قرآن سننے کی لذت کا جذبہ؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن سن کر کے ایمان بڑھنے کی بجائے معاذ اللہ طبیعت میں بورنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ رات کو جب ان کو نیند آنے لگتی تو وہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے خیمے نصب کیے اور ایک صحابی کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا گیا کہ قافلے والے خیمے کے اندر آرام کریں گے، اور آپ میں کون ہے جو پہرا دے گا، رات بھر شب بیدار، رات بھر جاگ کر کے اس خیمے کی حفاظت کرے گا، صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور وہ رات بھر جگنے کے لیے اور پہرا دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جب سب سو گئے تو رات کے آخری پہر میں ان کو بھی جھپکیاں آنے لگی، تو وہ کیا کیے، وضو کیے اور کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ نماز شروع کر دی اور قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ اب قرآن میں اتنے محو ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں ہے، اب پہرے دار نماز میں ہے، سب سو رہے ہیں، چلو تیر کی بارش کی جائے۔ تو مسلمانوں پر تیروں کی بارش جب ہوئی تو تیروں کی سر کی آواز بھی ان کو نماز سے ہلا نہ سکی۔ صحابہ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے ان کو محسوس ہوا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، باہر دیکھ کر کے باہر نکلے اور دیکھا پہرے دار کیا کریں، تو دیکھا پہرے دار تو نماز کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، سر کی آواز جو ہے یہ سونے والوں کو تو جگا دی، لیکن جو نماز میں مصروف تھے اس صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز انہوں نے ختم کی تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی؟ کہا واللہ میں نے ایسی سورت کی تلاوت شروع کی تھی کہ جس کی لذت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ ہے قرآن۔ تو ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ تو اب یہ مختصر سی محفل مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ساری صفات کا تذکرہ کروں، میں 2 صفت کا صرف تذکرہ کرتا ہوں۔ کون سے ایمان والوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے؟ تو پہلی صفت کا ذکر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون سے مومن مراد کو پہنچے؟ تو کہا وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلاش کیجئے ایسے مومن کو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہوں۔ نماز میں تو دن بھر کا حساب ہو جاتا ہے، نماز میں تو بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لیتے ہیں، نماز میں تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں نہ جانے ہاتھ داڑھی کے بالوں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر نگاہیں آسمان سے لے کر کہاں کہاں گھومتی ہوتی ہیں۔ یہ نماز کی حالت ہے۔ تو 2 جہاں کی کامیابی اس طرح ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اس طرح سے ادا کریں کہ نماز میں خشوع موجود ہو، گڑ گڑانے کی کیفیت موجود ہو۔ ایک بات کے ذریعے میں سمجھا دوں آپ کو، اگر کوئی بندہ حالت نماز میں چھت دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے ویسے دیکھتا ہے، تو قدرت اس بندے کو پکار کر کہتی ہے بندے مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو تک رہا ہے، مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے کہ کھڑا ہے میرے سامنے اور تک کسی اور کو رہا ہے۔ وہ کیفیت نماز کے اندر ہماری نہیں رہی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے۔ یہی وجہ ہے مسجد کی ٹوپی لگا کر مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں ٹوپی اتارے، نماز پڑھ کر باہر نکلے اور کوئی لڑکی نکلی تو گھور کر کے دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر بھی نماز کا اثر ہماری زندگی پر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ایک بوجھ ہے جسے اتار کر چلے جاتے ہیں۔ مراد کو وہ پہنچے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، گڑ گڑانے کی کیفیت، نماز کے اندر خشوع کی کیفیت۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اسے سمجھیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے حضور سے ملنے کے لیے پہنچے اور انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. نماز پڑھ کر کے آئے تھے لیکن سرکار نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. گئے نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر سلام کیا حضور کو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. پھر گئے وہ نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کر کے آئے، سرکار کو انہوں نے سلام کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا پھر نماز پڑھو. تو اب وہ عرض کرنے لگتے ہیں سرکار نماز کیسے پڑھوں، پڑھ کر ہی تو آ رہے تھے نا، پھر بھی حضور فرما رہے تھے نماز پڑھو. تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار نماز کیسے پڑھوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع بھی اطمینان سے کرو، رکوع سے جب کھڑے ہو قوما میں آؤ تو پورے کھڑے رہو، اطمینان سے قوما کرو. سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، قاعدے میں بیٹھو تو اطمینان سے، سارے ارکان کو صحیح طور پر اطمینان سے ادا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز مکمل ہوگی. ہمارے یہاں کیا حال ہے، ہمارے یہاں تو سپر فاسٹ، اور جتنا جلدی نماز ہو سکے اتنی جلدی پوری کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں. تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض تو ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. یہ جملہ یاد رکھیے گا، فرض ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اگر برکتوں کو چاہیے تو نماز میں گڑ گڑانا سیکھو، نماز میں خشوع اختیار کرو، نماز میں احسان والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان، یہ احسان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی ایک نئی قسم بتائی. آج تک ہم چور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا کپڑا چرا لے، مال چرا لے، پیسہ چرا لے، دکان میں لوٹ لے، جیب کاٹ لے، اسی کو چور کہتے ہیں نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور بھی بتایا، جو نماز میں چوری کرتا ہے. وہ چور کون سا ہے؟ تو وہ چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، بس وہ ٹھونگے مارنے والی پوزیشن، یوں سجدے میں گیا یوں اٹھا، یوں رکوع میں گیا یوں اٹھا، وہ گویا نماز میں چوری کر رہا ہے. اسے سرکار نے چور بتایا، چور. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھو تو ڈوب جاؤ اپنے مولا کی محبت میں. یہ سوچو کہ تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو اور تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ساری دنیا سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ، اور جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اسی کا تصور ہو، اسی کا خیال ہو، اسی کی محبت ہو، اور اسی میں ڈوب کر کے پھر نماز پڑھو. تو پھر وہ نماز بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی، اور پھر یہ نماز تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرائے گی. اب یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے. صحابہ کا خشوع کیسا تھا؟ خشوع سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کم و بیش 9 صفات کا ذکر ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. یہ پورا اس طریقے سے والذين هم على صلواتهم يحافظون تک یہ تقریباً 9 صفات کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں فرما دیا گیا اولئک هم الوارثون.